حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کا حسن و جمال کیسا تھا؟ یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہادی کائنات امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ ہاتھ درود و سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب معاشرہ گھٹا ٹوپ ظلمتوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے انسان حیوانوں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ چوری، ڈاکہ، زنا، شراب نوشی، جوا اور بیٹیوں کا قتل جیسے جرائم اس معاشرے کی ثقافت سمجھی جاتی تھی۔ ابلیس بنی آدم کو اپنی چادر میں مکمل طور پر لپیٹ چکا تھا۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ لوگ اپنے خالق و مالک کو بھلا چکے تھے۔ یہ دور جو ظلم و ستم کی تاریخ میں ایک تاریک باب تھا۔ تاریکی عصیان چاند کی روشنی کو بھی مات دیتی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے اس بھٹکے کارواں کا راستہ صاف کرنا چاہا تو دنیا میں ایک ایسے چاند کو طلوع فرمایا جو قیامت تک آنے والوں کے لیے چشمہ خیر ثابت ہوا، تاریک راہوں میں روشنی کا سنگ میل بنا۔ پھر وہ دن آ ہی گیا، زمین و آسمان خوشی سے جھومنے لگے، کلیاں مسکرانے لگی، پھول کھل پڑے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی بابرکت گود میں ماہ ربیع الاول کی 9ویں یا 12ویں تاریخ میں صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ جانتی ہے کہ جو تو نے ہمیں تحفہ دیا وہ کتنا نایاب ہے۔ وہ تحفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ملا۔ وہ واقعی ایک چاند ہے، آفتاب ہے کہ جس نے عداوت و دشمنی کے سیاہ دھوؤں پر محبت و مودت کی چادر تان دی۔ بدکرداری کے تمازت سے پگھلتے بدن کو چشمہ شافی ملا۔ فساد و بگاڑ کی جگہ امن و راحت کے سوتے پھوٹے، تہذیب و تمدن روشن ہوا۔ انقلاب کی راہوں پر سے کفل ٹوٹے، شراب کے رسیا اپنے ہی ہاتھوں سے شراب کے مٹکی و پیالے توڑنے لگے۔ بے حیائی و بے رحروی سے تنگ آپ گینوں کو عفت و عصمت کی پوشاک ملی۔ آقا غلام کے فرق امتیاز کو مٹا دیا، سب کو ایک ہی معبود کے حضور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اسی حسین تصورات میں گم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کیا نقشہ کھینچا گیا کہ دیکھو اللہ کا نبی آ گیا، تاجدار مدینہ آ گیا، صادق و امین آ گیا، ضعیفوں کا ماوا آ گیا، ظلم کو مٹانے والا آ گیا، خاتم النبیین آ گیا، دو جہاں کا مالک آ گیا، ذالک الکتاب کہنے والا آ گیا، حبیب خدا آ گیا، ساقی کوثر آ گیا، شافی محشر آ گیا، قرآن والا آ گیا، کالی کملی والا آ گیا، وضوحا چہرے والا آ گیا، نبیوں کا سردار آ گیا، لوہے قلم والا آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، ہادی برحق آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے پیکر، رنگت میں چمک دمک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ قدرے گول ماہ خورشید کی طرح روشن و تابناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک نرم و نازک، لطیف اور ہموار تھے۔ آنکھیں بڑی اور سرخی مائل تھی۔ معبد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کشادہ اور سیاہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز، دونوں آبروؤں کے درمیان فاصلہ تھا۔ منہ مبارک نہایت ہی خوبصورت تھا۔ جب بات کرتے ایسا محسوس ہوتا منہ مبارک سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ جبین پیشانی مبارک کشادہ تھی، پیشانی اس قدر روشن اور تابندہ تھی گویا کہ سورج کی کرنیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ گردن نہ زیادہ لمبی نہ چھوٹی، معتدل، حسین اور خوبصورت تھی۔ سر مبارک خوبصورت
بڑا گول مگر معتدل تھا، کندھے بڑے حسین و جمیل، مضبوط اور بھاری تھے، سینہ کشادہ، مضبوط، صاف و شفاف تھا، پیٹ حسین و جمیل تھا، ناف خوبصورت، سینہ اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی اور باریک لکیر تھی، کمر مبارک مضبوط، خوبصورت اور چاندی کے مانند چمکدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پسینہ بہت ہی زیادہ معطر اور خوشبودار تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک موتیوں جیسا چمکدار، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن نہ زیادہ موٹا نہ ڈھیلا بلکہ توانا، مضبوط اور خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے نہ بالکل چھوٹے بلکہ کسی مجمع میں کھڑے لوگوں سے نمایاں ہوتے تھے۔ بغلیں مبارک سفیدی مائل چمکدار تھی، بغلوں کا پسینہ مشک و کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوت و جماؤ سے آگے آگے قدم بڑھاتے، جھکاؤ ہمیشہ آگے کی طرف ہوتا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ چلتے وقت نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ مہر نبوت کا رنگ سرخی مائل تھا، یہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے کم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ ہی ملے گی۔